بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبات بھاولپور کا جو ٹاپک ہے، ان کا پہلا خطبہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا، اس میں تاریخ قرآن مجید کے دوسرے پوائنٹ پہ وہ کہتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں ایک حدیث ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر مجھ تک 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں سے 315 صاحب کتاب تھے۔ 315 صاحب کتاب نبیوں کے نام تو نہ تو قرآن مجید میں ہیں اور نہ احادیث میں ان کا ذکر ہے، لہٰذا ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ان کی تفصیل معلوم کر سکیں۔ صرف چند اشارے ملتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے تھے، لیکن یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کس زبان میں تھے، چہ جائے گا کہ ان کے مندرجات کا علم ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام بھی پیغمبر تھے۔ ان کے متعلق بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ ان پر بھی چند کتابیں نازل ہوئی تھیں، لیکن ان کا بھی دنیا میں اب کوئی وجود نہیں۔ قدیم ترین نبی جن کی طرف منسوب کتاب کا کچھ حصہ ابھی حال ہی میں ہم تک پہنچا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ غالباً آپ نے سنا ہوگا کہ فلسطین میں بحر مردار کے پاس بعض غاروں میں کچھ مخطوطے ملے ہیں۔ ان مخطوطوں میں سے ایک کتاب حضرت اخنوخ یا انوخ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ حال ہی میں اس کتاب کے کچھ ترجمے انگریزی زبان میں شائع ہوئے ہیں۔ اگرچہ اس بات کا کوئی حتمی فیصلہ یا ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن اب تک کی تحقیق کے مطابق ہم اسے قدیم ترین نبی کی کتاب کہہ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں آخری نبی کی بشارت بھی ہے، جس کو بعد میں عہد جدید انجیل کے باب مکتوب یہودا نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بھی ہمیں کچھ اشارے ملتے ہیں۔ عراق میں صابیہ کے نام سے ایک چھوٹا سا گروہ پایا جاتا ہے جس کا ایک مستقل دین ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کی کتاب اور ان کے دین پر عمل پیرا ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی پوری کتاب ہمارے پاس موجود تھی، لیکن امتداد زمانہ کے سبب سے اب وہ ناپید ہے۔ اس کے مندرجات صرف 5 سطروں میں ہمارے پاس موجود ہیں، جس میں اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور نبی آئے ہیں جن کی کتاب کا ذکر خود قرآن مجید میں موجود ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ 2 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے اس کا ذکر۔ ان کی کتاب کے مندرجات یہودی اور عیسائی ادبیات میں تو نہیں، قرآن مجید میں چند سطروں کی حد تک محفوظ ملتے ہیں۔ اسی طرح بعض ایسے انسان بھی ہیں جن کی صراحت کے ساتھ نبی تو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی نبوت کے امکان کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک شخصیت زرتشت کی ہے۔ پارسی انہیں اپنا نبی مانتے ہیں۔ ان کی نبوت کا امکان اس بنا پر بھی ہے کہ قرآن مجید میں مجوس قوم کا ذکر آیا ہے۔ مجوسیوں کا مذہب زرتشت کی لائی ہوئی کتاب اوسطا پر مبنی ہے۔ اوسطا کے متعلق ہم تک کچھ معلومات پہنچی ہیں۔ جب ہم اس کا قرآن مجید سے موازنہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کس کو کیا برتری حاصل ہے۔ زرتشت کی کتاب اس وقت کی زند زبان میں تھی۔ کچھ عرصے بعد ایران پر دوسری قوموں کا غلبہ ہوا اور نئے فاتحین کی زبان وہاں رائج ہوئی۔ پرانی زبان متروک ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ملک بھر میں مٹھی بھر عالم اور متخصصین کے سوا زند زبان جاننے والا کوئی نہ رہا۔ اس لیے زرتشتی مذہب کے علماء نے نئی زبان یا زند میں اس کتاب کا خلاصہ اور شرح لکھی۔ آج کل ہمارے پاس اس نسخے کا صرف 10واں حصہ موجود ہے، باقی غائب ہو چکا ہے۔ اس 10ویں حصے میں کچھ چیزیں عبادات کے متعلق ہیں اور کچھ دیگر احکام ہیں۔ بہرحال دنیا کی ایک قدیم دینی کتاب کو ہم آوستہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن وہ مکمل حالات میں ہم تک نہیں پہنچ سکی۔ یہاں ایک چیز کا میں اشارہ ذکر کر دوں۔ اوسطا میں دوسری باتوں کے علاوہ زرتشت کا یہ بیان ملتا ہے، میں نے دین کو مکمل نہیں کیا، میرے بعد ایک اور نبی آئے گا جو اس کی تکمیل کرے گا، اور اس کا نام رحمت للعالمین ہوگا، یعنی ساری کائنات کے باعث کے لیے
رحمت۔